نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وصلاة وسلاما دائما أبدا عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله۔ جو باعث تخلیق دو عالم تھا وہی نور، جو باعث تخلیق دو عالم تھا وہی نور، جو زینت پیشانی آدم تھا وہی نور، جو زینت پیشانی آدم تھا وہی نور، اسرار و حجابات کا جو محرم تھا وہی نور، جو روز ازل سے ہی معظم تھا وہی نور، پھیلا تو ہوئی کونین کی تخلیق، سمٹا تو محمد ہوئے موجود صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، جیسا کہ آج آپ کے علم میں ہے کہ ہم رحمانی ٹرسٹ کے زیر انتظام حلقہ رحمانی آفیشل کے پیج سے 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں منعقدہ خصوصی نشست میں موجود ہیں، جس میں ہم آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا مختلف مقامات پر اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ایک سے زائد مقامات پر قرآن مجید کی آیات مقدسہ میں اللہ کریم نے جاء کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کا معنی ہے آیا یا آئے۔ مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہ تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے ایک نور۔ ایک آیت مقدسہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تحقیق تمہارے پاس آئی اللہ کی جانب سے، تمہارے رب کی جانب سے روشن دلیل۔ ایک آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تحقیق تمہارے پاس آیا ایک عظیم الشان رسول۔ تو یہ جو لفظ جاء ہے یہ در حقیقت آمد مصطفیٰ کا اعلان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر فرما رہا ہے، ان کی بعثت کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور مخلوقات عالم کو اس کائنات رنگ و بو میں ان کے ظہور پذیر ہونے کا اعلان فرما رہا ہے۔ تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ خود رب کائنات نے فرمایا کہ اس ماہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت اللہ کے حبیب، ہم سب کے مطلوب، ہم سب کے آقا و مولا، خاتم النبیین والمرسلین بن کر، رحمت للعالمین بن کر اس عالم رنگ و بو میں جلوہ گر ہوئے۔ یہ ماہ ربیع الاول شریف میں
جو جا بجا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا جاتا ہے، گلیوں کو سجایا جاتا ہے، محلوں کو سجایا جاتا ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے، میلاد مصطفیٰ کی محافل منعقد کی جاتی ہیں، یہ سب در حقیقت اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ کس طرح؟ میں نے اپنے سرنامہ کلام میں قرآن مجید و فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ بفضل اللہ و برحمتہ، کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر، فبذالک فلیفرحوا، بس چاہیے یہ کہ وہ اس فضل و رحمت کے ملنے پر خوشی منائیں، ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس سب سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ کا آسان سا ترجمہ ہے، مفہوم ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے الفاظ پر غور کیجئے سامعین و ناظرین اکرام، کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بفضل اللہ و برحمتہ، کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر فبذالک فلیفرحوا، کہ وہ خوشی منائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی نام نہیں لیا گیا ہے، صرف فضل اور رحمت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اب سمجھنا یہ ہوگا کہ اللہ کا فضل کیا ہے اور اس کی رحمت کیا ہے۔ چنانچہ ایک دوسرے مقام پر پروردگار عالم ارشاد فرمایا، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو اب اللہ کا فضل کیا ہے اور اس کی رحمت کیا ہے؟ تو چنانچہ قرآن و حدیث کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی مشہور آیت مقدسہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، علماء اکرام مفسرین اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل بھی ذات مصطفیٰ ہے اور اللہ کی رحمت بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ اور اسی آیت مقدسہ میں اس دعوے کی دلیل بھی موجود ہے۔ دیکھیے اللہ کریم نے جہاں یہ اعلان فرمایا نا کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ، کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ، تو آگے ارشاد فرمایا فبذالک، ذالک، یہ جو ذالک ضمیر ہے کہ اس فضل و رحمت کے ملنے پر خوشی مناؤ، فلیفرحوا، خوشی مناؤ، تو یہ ذالک واحد کی ضمیر ہے، واحد کی، جبکہ عربی زبان میں تثنیہ کے لیے الگ صیغہ استعمال ہوتا ہے، یعنی دو کے لیے الگ صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کا تذکرہ ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ تو یہ جو ذالکہ کا کلمہ ہے، ذالکہ واحد کی ضمیر ہے، یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کوئی علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا فضل بھی ذات مصطفیٰ ہے اور اللہ کی رحمت بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ اس لیے اس ذات مصطفیٰ کے ملنے پر اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ تو الحمدللہ و شکر للہ، جو اہل ایمان، جو اللہ کے بندے، جو اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، ولادت مصطفیٰ کا جشن مناتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے گلیوں محلوں کو سجاتے ہیں، محافل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرتے ہیں، وہ در حقیقت اس حکم الہی کی تعمیل کرتے ہیں۔ اچھا، پھر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ
اس آیت مقدسہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، بس خوشی مناؤ. یہ مطلق حکم ہے، خوشی مناؤ. جبکہ ایک اور مقام پر ارشاد ہے لا تفرح، خوشی مت مناؤ. ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ خوشی منانے والوں کو یا خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. لیکن وہ اور خوشی ہے، وہ دنیاوی لہو و لعب میں مگن ہو جانے والوں کو اللہ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھول جانے کا، بھول کر جو خوشی منائی جاتی ہے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کے حبیب کا ذکر نہ ہو، وہ ساری خوشیاں حرام ہیں. لیکن وہ خوشی جس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے حبیب کا ذکر ہو، وہ خوشی اسلام میں جائز ہے. چنانچہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. دیکھیے یہ خوشی اللہ کریم نے خود منائی. کس طرح منائی؟ مختلف طریقے سے. اللہ نے اپنی شان کے مطابق منائی. ہم مخلوق اللہ کی، ہمارا علم محدود، ہمارے وسائل محدود، ہمارے جو مال و متاع ہے وہ محدود. ہم اپنی بساط، اپنی حیثیت، اپنے علم، اپنے فہم کے مطابق خوشی مناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی. اور اللہ کریم جو ہے اپنی شان کے مطابق اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتا ہے، اس کی خوشی مناتا ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا میں مطلوب تھی، مقصود تھی. اللہ کریم نے اپنے حبیب کو لباس بشریت میں اس دنیا میں جلوہ گر کرنا تھا، تو اللہ کریم نے یہ زمین و آسمان بنائے، یہ زمین کا فرش بچھایا، یہ آسمان کا شامیانہ لگایا، یہ شمس و قمر کے چراغ روشن کیے، یہ ستاروں کی قندیلیں جلائیں، یہ آبشاروں کے نغمے جاری کیے، اس زمین کو سبز و گل سے آراستہ کیا. ارے یہ پھولوں کی مہک، یہ گلوں کی مہک، یہ غنچوں کی چہک، یہ بلبلوں کی کوک، سب کا سب صدقہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو یہ سب کائنات صدقہ ہے ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. اب دیکھیے ہم خوشی مناتے ہیں، آمد مصطفیٰ کا جشن مناتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، برقی قمقمے روشن کرتے ہیں. پہلے الیکٹرک کا زمانہ نہیں تھا تو چراغ روشن کیے جاتے تھے، اور آج اللہ نے جدت پیدا کر دی، لائٹیں جلائی جاتی ہیں، رنگ برنگی لائٹیں، قمقمے روشن کیے جاتے ہیں. اب اللہ کریم نے، یہ اللہ کریم کی سنت ہے، یہ برقی قمقمے جلانا، یہ سجاوٹ کا اہتمام کرنا. کس طرح کہ جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لباس بشریت میں اس دنیائے رنگ و بو میں جلوہ گر ہوئے، تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایسا نور ظاہر ہوا، ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ سارا جہاں روشن ہو گیا، ہر سو نور ہی نور ہو گیا، چاندنا ہی چاندنا ہو گیا. حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس نور میں بصرہ و شام کے محلات دیکھ لیے. تو یہ آمد مصطفیٰ کا موقع تھا. اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق اس کائنات کو روشن کر دیا. پھر ہم یہ جھنڈیاں لگاتے ہیں، یہ پرچم کشائی کرتے ہیں، علم بلند کرتے ہیں. یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے 3 جھنڈے دیکھے. حضرت سیدنا جبرائیل امی علیہ السلام نے 3 جھنڈے اس کائنات میں نصب کیے. ایک مشرق میں جھنڈا نصب کیا، ایک مغرب میں جھنڈا گاڑا، اور ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر جو ہے جھنڈا لہرایا. تو یہ جھنڈے لہرانا، جھنڈیاں لگانا بھی اللہ کریم کے حکم سے ملائکہ کی سنت ہے. پھر دیکھیے ہم میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہیں،
آمد مصطفیٰ کا جشن مناتے ہیں تو ہم اپنی بساط، اپنی حیثیت، اپنے وسائل کے مطابق مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی شان بڑی عرفہ والا ہے، اس نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں مبعوث کرنا تھا تو اس نے اپنے برگزیدہ بندوں کو نبوت و رسالت کا تاج پہنا دیا، کسی کو صفی اللہ بنا دیا، کسی کو نجی اللہ بنا دیا، کسی کو خلیل اللہ کا منصب عطا کیا، کسی کو کلیم اللہ کیا تو کسی کو روح اللہ کا منصب عطا کیا۔ اور پھر اللہ کریم نے جس سال نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ سال عام الفیل کہلاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں عام الفیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہ سال قحط سالی کا سال تھا، خشک سالی کا سال تھا اور سخت تنگی کا سال تھا۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کریم نے پورے عرب کو سر سبز و شاداب کر دیا، ہر طرف ہریالی چھا گئی، ہر طرف خوشحالی آ گئی، قحط سالی، خشک سالی دور ہو گئی اور ہر شخص خوشی سے مالا مال ہو گیا۔ بلکہ اس سال اس قدر مسرت و شادمانی ہوئی، خوشحالی ہوئی کہ اس سال کو اہل عرب میں سنت الفتح والابتہاج کہا جاتا ہے، یعنی فتح و نصرت اور مسرت و شادمانی و خوشحالی کا سال۔ تو یہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر دیکھیے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں اللہ کریم نے کیا انعامات عطا فرمائے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جس سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دنیا میں، اس سال اہل عرب میں اللہ رب العزت نے تمام عورتوں کو جو حاملہ تھی ان سب کو لڑکے ہی لڑکے عطا کیے، لڑکی کسی عورت نے پیدا نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں اہل عرب میں بیٹیوں کی پیدائش کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہاں پر ایک مایوسی اور ناکامی اور نامرادی اور یاسیت کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور بعض قبائل میں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو جس سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کریم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں یہ چاہا کہ کوئی گھرانہ مایوسی و ناکامی و نامرادی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ ہر گھرانہ خوش ہو اور ہر گھر میں خوشی آئے۔ چنانچہ ہر حاملہ عورت کو اس سال لڑکے ہی لڑکے عطا کیے گئے۔ تو یہ بھی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور پھر بڑی ایمان افروز بات ہے، صحیح بخاری شریف میں کتاب النکاح باب امہاتکم اللاتی وارضعنکم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، مشہور و معروف واقعہ ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے اس حدیث مبارکہ کا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک چچا تھا ابو لہب جس کا نام تھا، بڑا شدید اسلام کا دشمن تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، مذمت میں برا بھلا کہتا تھا اور تا دم آخر ایمان نہیں لایا۔ اس کی مذمت میں قرآن کریم کی پوری سورۃ اللہب نازل ہوئی، جو نزول قرآن سے لے کر قیامت تک تلاوت کی جاتی رہے گی کہ اس کی تلاوت کے بغیر قرآن کی تلاوت مکمل ہی نہیں ہے۔ اس چچا ابو لہب نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا ابو لہب، اس نے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس کی جو ایک لونڈی تھی کنیز، سویبہ اس کا نام تھا، صوبیہ عموماً لوگ کہتے ہیں لیکن صوبیہ تلفظ غلط ہے، صحیح جو تلفظ ہے وہ ہے سویبہ۔ تو سویبہ جو اس کی لونڈی تھی، اس نے آ کر اپنے آقا کو یعنی ابو لہب کو اطلاع دی کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے بھائی کے ہاں تمہارے خاندان میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام رکھ دیا تھا۔ تو جب اس سویبہ نے ابو لہب کو بھتیجے کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا،
کہ جا میں نے تجھے اس خوشی میں آزاد کیا، وہ آزاد ہو گئی۔ پھر سویبہ بعد میں صحابیہ بھی ہوئیں اور انہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا، انہوں نے دودھ بھی پلایا۔ تو جب ابو لہب کا انتقال ہو گیا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد اس کو اس کے ایک عزیز نے، بعض روایات میں ان کے ایک بھائی نے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا نام بھی ملتا ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا اور اس سے اس کا حال پوچھا کہ تم کس حال میں ہو، اے ابو لہب تم کس حال میں ہو، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو ابو لہب نے کہا کہ میں بہت برے حال میں ہوں، دوزخ کی آگ میں جل رہا ہوں، میرے دائیں بائیں آگے پیچھے آگ ہی آگ ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ یعنی عالم برزخ جو ہے انسان کے مرنے سے لے کر قیامت تک کا جو معاملہ ہے یہ عالم برزخ کہلاتا ہے، اس میں ہی جزا اور سزا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا میرا بہت برا حال ہے، آگ میں مبتلا ہوں، عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، میرا عذاب کم کر دیا جاتا ہے، اور میری اس انگلی سے مجھے سیراب کیا جاتا ہے کہ جس کے اشارے سے میں نے اپنی لونڈی کو، اپنی کنیز سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں جس انگلی کے اشارے سے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے مجھے سیراب کیا جاتا ہے تو مجھے کچھ تشفی ہوتی ہے، کچھ ٹھنڈک اور فرحت ملتی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، کتاب النکاح باب امہاتکم اللاتی ارضعنکم میں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر علماء اکرام اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ حدیث مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ ابو لہب جو پکا کافر تھا، جس کی مذمت میں قرآن مجید و فرقان حمید کی پوری سورۃ اللہب نازل ہوئی، اس نے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی، کس طرح کہ اس نے اس خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا، تو اس خوشی کا اجر و انعام اسے یہ ملا کہ اسے دوزخ کے عذاب سے اس دن، جس دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پیر کے دن، تخفیف کی جاتی ہے، کمی کی جاتی ہے اس کے عذاب میں، اور اس انگلی سے اسے سیراب کیا جاتا ہے جس کے اشارے سے اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ابو لہب پکا کافر تھا، مشرک تھا، ساری زندگی اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت و مذمت کرتا رہا، لیکن اس کو بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کا اجر و انعام ملا، جبکہ اس نے کسی نبی کی آمد کی خوشی نہیں منائی تھی۔ یاد رکھیے گا، ظاہر بات جب حضور پیدا ہوئے تو اس وقت کسے معلوم تھا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ شفیع المذنبین ہے؟ اس وقت کسے معلوم تھا؟ لیکن ابو لہب نے صرف اپنا بھتیجا جان کر خوشی منائی تھی، نبی جان کر نہیں، بھتیجے کی ولادت کی خوشی منائی تھی، تو اللہ کریم اسے انعام و اکرام سے نواز رہا ہے، اس کے عذاب میں کمی فرما رہا ہے اور اس کی انگلی سے اسے سیراب کر رہا ہے۔ تو پھر وہ مومن جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا و مولا جان کر، اللہ کے حبیب کا وہ امتی جو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منائے گا، ان کی آمد کی خوشی منائے گا، تو اللہ کریم کیوں نہ اس کے اوپر رحم و کرم فرمائے گا اور انعامات و اکرامات کی بارش فرمائے گا۔ یقیناً اسے اللہ تبارک و تعالی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشی منانے کے صدقے میں جنت اور اس کی بیش بہا نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کے موقع پر یا پورے ماہ ربیع الاول شریف میں یہ جو جگہ جگہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل سجائی جاتی ہیں، آمد مصطفیٰ کی خوشی منائی جاتی ہے،
گلی گلی قریہ قریہ محلہ محلہ سجایا جاتا ہے، یہ در حقیقت اللہ کے حکم کی تعمیل ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے یہ کہ وہ خوشی منائیں، یہ اس سے بہتر ہے جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں۔ اب یہ بھی بات ہے کہ یفرحوا، وہ خوشی منائیں، یہ خوشی منانے کا حکم جو ہے وہ مطلق ہے، آزاد ہے، یعنی یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ کب خوشی منائی جائے، کتنی خوشی منائی جائے، کہاں منائی جائے، کس قدر منائی جائے، یعنی کوئی مقدار کا، جگہ کا، تعداد کا، خاصیت کا، حیت کا کوئی تعین نہیں کیا گیا، بس خوشی منانے کا ہر وہ انداز جو شریعت اسلامی کے دائرے میں ہو، جو قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف نہ ہو، ہر وہ انداز جو ہے وہ جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منانے کا۔ چنانچہ اب میلاد مصطفیٰ کی خوشی، آمد مصطفیٰ کی خوشی جہاں منائیے، جس قدر منائیے، جتنی منائیے، وہ جائز ہے اور اللہ اور اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسندیدہ ہے۔ اللہ کریم سے یہی التجا اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ جہاں جہاں بھی محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہو رہا ہے، اور جہاں جہاں بھی 12 ربیع الاول شریف کو جلوس آئے، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب پائیں، اللہ کریم سب کے انعقاد و انتظام میں آسانی بھی فرمائے، سب کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول بھی فرمائے، اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال بھی فرما دے۔ آخر میں بس یہی التجا اور دعا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا میٹھا ہے، بڑا جاں فضا ہے، کہ یوں کہیے جب جب یہ نام لیا جاتا ہے منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں دعائیہ شعر پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، کاش ہم مل جائیں سب نام محمد کے سبب، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام